السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات 10th کلاس کا یہ لیکچر ہے، اور آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 سے 31 تک کا لیکچر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق الله العظيم۔ آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی جو آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 28 سے 31 تک، اس میں آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ دونوں آیات تخییر کہلاتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات ہوئیں، اور اموال غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم فرمایا، تو مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا ہو گئیں۔ وہ جو تنگ دستی کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، اس کے اندر تبدیلیاں آ گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں اپنے لیے بھی حصہ رکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے جمع ہو کر یہ بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کی بیویاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں اور خادمائیں موجود ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا ہے، لہٰذا آپ اپنے گھر میں کچھ وسعت کا انتظام کر دیجیے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں کی بیویوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا یہ فیصلہ سن کے، مطالبہ سن کے بہت رنج ہوا کہ انہوں نے بیعت نبوت کی قدر نہیں پہچانی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ازواج مطہرات کو بالکل بھی یہ گمان نہیں تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے، اس مطالبے سے سخت رنج ہوا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائیں جن کو آیات تخییر کہتے ہیں۔ اب ذرا ترجمے کی طرف غور کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی ازواج مطہرات کو، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، تردنا، تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، خوبصورتی کو، فتعالین، تو تم آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن، میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن، رخصتی، جمیلہ، اچھے طریقے سے، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہی ہو اور اس کی خوبصورتی کو چاہتی ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں اور تمہیں کچھ کپڑے وغیرہ اور کچھ اور ضروریات سامان دے کر تمہیں رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ آج کسی مومن کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی نوبت ایسی آ جائے کہ وہاں اس کو طبیعتیں دونوں میاں بیوی کی نہیں مل رہی، طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، تو طلاق دینے کے بعد حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے کہ اس کو جتنا بھی کچھ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، أَعَدَّ، تیار کیا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیکی کرنے والیوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یہ دونوں آیات آیات تخییر ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ازواج مطہرات، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، خوبصورتیاں اور کیسر و کسریٰ کی بیویوں کی طرح تم مال و دولت، آرائش چاہتی ہو، تو پھر زوجیت چھوڑنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑنی ہوگی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری زوجیت باقی ہے اور آخرت میں تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں خود اس بات کو ترجیح دی تھی کہ میرے گھر کے اندر فراوانی نہ رہے، ورنہ اللہ رب العزت کے یہ پیارے محبوب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के दूल्हे हैं, कायनात की वो हस्ती हैं जिनके लिए मेरे अल्लाह ने ये ज़मीन व आसमान को वजूद अता फरमाया, जिनकी वजह से मेरे अल्लाह ने चाँद को वजूद अता फरमाया, जिनकी वजह से मेरे अल्लाह ने सूरज को वजूद अता फरमाया, जिनकी वजह से मेरे अल्लाह ने जन्नत व जहन्नम को वजूद अता फरमाया। ये सब कुछ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बना, जहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद बामुक़द्दस वो भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में न आना होता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल अपने दस्ते मुबारक से पैदा न फरमाते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात के दूल्हा हैं। और इससे अगली बात यह भी याद रखिए कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मदीना मुनव्वरा में मौजूद उहद पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हम इसको सोने का बना देते हैं। 5 मील तकरीबन लंबा वो पहाड़ है, सोने का बना देते हैं और ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आप जहाँ चाहें जितना मर्जी सोना खर्च करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि या इलाहुल आलमीन, मुझे सोना और चांदी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर एक दिन पके तो मैं खा के तेरा शुक्र अदा करूँ और 2 दिन ना हो तो मैं सब्र करके तुझे राज़ी करूँ। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के ये हालात रखे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहना ये कोई मामूली बात नहीं थी। वहाँ पर तो एक एक लम्हा और बहुत कीमती था। यही वो लम्हात हैं ना जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन को नसीब हुए तो उनको सहाबियत का मकाम अता हो गया। और सहाबियत का मकाम कितना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि पूरी कायनात के सहाबा इकराम के बाद ताबिईन मिल जाएं, तबा ताबिईन मिल जाएं, मुहद्दिसीन मिल जाएं, आइमा इकराम मिल जाएं, औलिया इकराम मिल जाएं, कुतब अब्दाल गौस सारे इकट्ठे हो जाएं, क़यामत तक वाले सारे इकट्ठे होकर ये एक पलड़े में हों और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन की जूते के साथ लगी हुई मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा मकाम सहाबियत को कैसे मिला कि उनको वो घड़ियाँ मिल गईं, उनको वो सोहबत मुयस्सर हो गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए सहाबा इकराम को इतना बड़ा मकाम मिला। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि देखो तुमने ज़ौजियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की नाकदरी की है, इसलिए तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत कर देते हैं, और अगर रहना चाहती हो तो आखिरत में बहुत बड़ा अजर मिलेगा। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ये बात मुझे बताई और फरमाया कि आयशा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने खुद जवाब नहीं देना, अपने वालिदैन से मशवरा करने के बाद जवाब देना है। फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज सुने जब तख़यीर वाले कि तुम्हें इख्तियार देते हैं, तो मैंने फ़ौरन कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने वालिदैन से इजाज़त क्यों मांगूँ, मैं उनसे मशवरा क्यों कहूँ। मैं इसी वक्त आपको जवाब देती हूँ कि मैंने आखिरत के घर को इख्तियार किया है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और अल्लाह और उसके रसूल को रज़ा को चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फिर बाकी अज़वाज मुतहरात ने भी यही जवाब दिया। जब अज़वाज मुतहरात ने दुनिया को छोड़कर आखिरत को तरजीह दी और अल्लाह के उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को पसंद फरमाया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगला इनाम फौरी तौर पर यह दिया कि डायरेक्ट अज़वाज मुतहरात को खिताब फरमाया। पहले खिताब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अज़वाज मुतहरात को दिया गया कि ऐ मेरे नबी आप इनको कहें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट अज़वाज मुतहरात को, या निसा अन्नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, जो भी आएगी तुम में से वाज़े गुनाह की तरफ, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब, उसके लिए दुगना अज़ाब होगा, ज़िअफ़ैन दुगना, व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पाक पर बहुत आसान है। व मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही, और जो भी फर्मा बरदारी करेगी तुम में अल्लाह और उसके रसूल की, व तामल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, और नेक अमाल करेगी हम उसको भी दुगना अजर देंगे।
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا قَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عمدہ قسم کا رزق۔ یہاں ازواج مطہرات کو 2 آیات میں پھر ایک اور بات بتائی گئی، وہ یہ کہ دیکھو ازواج مطہرات تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی ہو، اس لیے اس مقام اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے تمہاری عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف سے کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچے۔ جیسے پچھلی آیات تخیر میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، اور اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیات اتاریں کہ دیکھو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، جس نے رہنا ہے رہے، جس نے جانا چلی جائے۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا، تو اللہ رب العزت نے پھر آگے بات کے اندر اور وضاحت فرما دی کہ دیکھو آئندہ کے بعد کسی نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، یہ جو لفظ ہے نا بفاحشۃ مبینہ، یہ عام طور پر اگر بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے زنا یا کوئی بہت بڑا گناہ، لیکن ازواج مطہرات کی جو جماعت ہے وہ ایسے گناہ سے بالکل پاک اور شفاف ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور شخصیت ایسی ہے، وہاں اللہ رب العزت مکھی کو بھی بیٹھنا پسند نہیں فرماتے، اس لیے ازواج مطہرات کے بارے میں ایسا سوچنا اور ایسا مانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے تو یضاعف لها العذاب، تمہیں دگنا عذاب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ اس مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ایک بندہ یہاں پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایک گناہ ہو گیا، مسجد میں جا کر بولے گا گناہ اور بڑھ گیا، اور پھر اگر وہی جھوٹ اگر وہ جا کر کسی جامع مسجد میں بولتا ہے تو گناہ اور بڑھ گیا، وہی جھوٹ جا کر اگر مسجد نبوی میں بولتا ہے گناہ اور بڑھ گیا، اور وہی جھوٹ اگر جا کر مسجد الحرام بیت اللہ کے سامنے بولتا ہے تو گناہ اور بڑھ گیا۔ کیوں؟ اس جگہ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جھوٹ کے اندر جو گناہ تھا اس کے اندر شدت آتی گئی۔ اسی طرح ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مقام اور مرتبہ کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی ہے، اس لیے تم سے اگر گناہ ہوا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور جو فرما برداری کرے گی تم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نیک اعمال کرے گی، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ دیکھو جس طرح آج ہم یہاں بیٹھ کے نیکی کرتے ہیں اپنے گھر میں تو ہمیں کم اجر ملتا ہے، مسجد میں جا کر وہی نیکی ہوگی تو اس کا اجر بڑھ جائے گا، اور مسجد نبوی میں جائیں گے تو اسی نماز کا اجر ہمیں 50,000 نمازوں کے برابر، اور اگر مسجد الحرام چلے گئے بیت اللہ کے پاس وہاں جا کر 1,00,000 نماز، اجر بڑھتا گیا۔ اسی طرح جب اجر بڑھتا ہے کسی جگہ پر جا کر تو وہاں پر کیا ہوا گناہ کا بھی جو وبال ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر یہ غلطی کی تو تم سے یہ عذاب تمہیں دگنا ہوگا، اور اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر تمہیں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ان آیات مبارکہ میں ازواج مطہرات کو یہ بات بتائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اور یاد رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف آج بھی کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہماری وجہ سے تو اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد یا ہفتے میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ بات دیکھنی ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کا تجزیہ بھی ہم نے ساتھ ہی کرنا ہے۔ کیا ہمارے اعمال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نام لے کر پیش ہوں گے ایڈریس اور پتے کے ساتھ، کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی کہ جب ہماری ڈائری کھولی جائے گی اور اس میں نماز کراس ہے، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کراس ہے، اور اس میں ذکر و اذکار کراس ہے، اور اس میں صدقہ خیرات کراس ہے، کچھ بھی نہیں عمل کیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جب اس سے تکلیف ہوگی تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ ہمارے سامنے بیان فرما دیا
کہ دیکھو یہ ذرہ سی تکلیف میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت نہیں کی، تو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تمہارے لیے یہ قطعاً میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ یہ دنیا کے مناظر، اور پھر آخرت میں ہم سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ناراضگی کا اظہار کر دیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست رکھیں۔ آیات کا ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لازواجک اپنی ازواج مطہرات کو، ان کنتن اگر ہو تم، تریدن الحیات الدنیا، تریدنا تم چاہتی ہو، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، وزینتہا اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالینا تو تم آؤ، امتعکنہ میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکنہ میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحا جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نیکوکار عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو بھی آئے گی تم میں سے واضح گناہ کی طرف، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب ہوگا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پاک پر بہت آسان ہے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ اور جو بھی فرما برداری کرے گی تم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا ہم عطا کریں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا، واعتدنا لہا رزقا کریما اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عمدہ قسم کا رزق۔ تو یہ ورڈ میننگ بھی یاد کرنے ہیں، اور ان کی جو ہے قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔